جتنے بھی اعمال ہیں، جتنے بھی احکام ہیں، وہ قبول نہ ہوں گے جب تک دو شرطیں پوری نہ ہوں. دو شرطیں پوری نہ ہوں. وہ کیا؟ علم اور ایمان. ہر عمل کی قبولیت کے لیے دو شرطیں ہیں، علم اور ایمان. علم طریقے کو کہتے ہیں، ایمان اخلاص کو کہتے ہیں. علم طریقے کو کہتے ہیں، ایمان. صحابی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ فرمایا کہ ایمان اخلاص کو کہتے ہیں. اس لیے کہ ریا شرک کو کہتے ہیں، ریا شرک کا نام ہے. اسی طرح ایمان اخلاص کو کہتے ہیں. فرمایا کہ ایمان اخلاص ہے. تو میں نے عرض کیا کہ مسجد بہت سے اعمال کے مجموعے کا نام ہے، بہت سے اعمال کے مجموعے کا نام ہے. دور خلافت تک اس بات کا اہتمام کیا جاتا تھا کہ آیا مسجد میں وہ سارے اعمال ہو رہے یا نہیں. جہاں جہاں اسلام پہنچ جاتا تھا، جہاں جہاں اسلام پہنچ جاتا تھا، وہاں کے اس بات کی فکر کی جاتی تھی کہ آیا وہاں کی مسجدوں میں وہ سارے اعمال ہو رہے یا نہیں جو اعمال مسجد نبوی میں ہو رہے. جو اعمال مسجد نبوی میں ہیں، آیا وہ سارے اعمال ہر اس مسجد میں ہے نہیں جہاں اسلام پہنچ گیا. عمر رضی اللہ عنہ ملک شام گئے. جاتے ہی پہلا سوال کہ بھئی یہ بتلاؤ کہ تمہارے عوام کا مسجد سے کیا تعلق ہے؟ تمہارے عوام کا مسجد سے کیا تعلق ہے؟ جاتے ہی سوال یہ کیا، یہ بتاؤ تمہارے عوام کا مسجد سے کیا تعلق ہے؟ خیر حضرت معاویہ کندی کے بولنے سے پہلے خود ہی فرمایا، ابن معاویہ کندی کے بولنے سے پہلے خود ہی حضرت عمر نے فرمایا کہ بھائی تمہارے مسجدوں کا حال یہ ہوگا، ایک آدمی مسجد میں جھانک کر دیکھتا ہوگا کہ اس کا کوئی دوست، اس کا کوئی تعلق والا رشتہ دار مسجد میں ہے یا نہیں. ہوگا تو یہ اس سے ملاقات کرے گا، اور نہیں ہوگا تو مسجد سے بدک کر بھاگے گا بدکے ہوئے اونٹ کی طرح. یہ حضرت عمر نے ابن معاویہ کندی کے بولنے سے پہلے ہی خود ہی یہ کہا. ابن معاویہ کندی کا نہیں مومنین، ایسا نہیں ہے جیسا آپ سوچ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے جیسا آپ، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہماری مسجدوں میں مختلف حلقے لگتے ہیں. ایک طرف حلال حرام کے تذکرے ہو رہے ہوتے ہیں، ایک طرف حلال حرام کے تذکرے ہو رہے ہوتے ہیں. یہ ہے وہ ایمان کا حلقہ جس میں ساتھیوں کو جمع کر کے عبادات، معاملات، اخلاق اور معاشرہ اور حلال حرام کا فرق اور اس کی تمیز کرانا، یہ ہے وہ ایمان کا حلقہ. ایک طرف قرآن سکھلایا جا رہا ہے. حضرت رضی اللہ عنہ نے شور سنا مسجد میں، پوچھا یہ شور کیسا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ قرآن کا حلقہ لگا ہوا ہے مسجد میں، قاری ان کو قرآن پڑھا رہا ہے، اس کا شور ہے. حضرت نے فرمایا کہ یہ لوگ اللہ کے رسول کو سب سے زیادہ محبوب ہیں، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے مسجد کی طرف، دیکھا کہ صحابہ کے الگ الگ حلقے لگے ہوئے ہیں، وہ آپس میں حدیثیں بیان کر رہے ہیں. ایک طرف دیکھا، ایک کونے میں دیکھا کہ ایک حلقہ لگا ہوا ہے اور وہ حلقہ لگا کر اپنا قرآن درست کر رہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے حلقوں کو چھوڑ کر قرآن کے حلقے میں جا کر بیٹھے. کہاں بیٹھے؟ قرآن کے حلقے میں. اور یہ فرمایا کہ مجھے اللہ کی طرف سے اس حلقے میں بیٹھنے کا حکم دیا گیا ہے. روایت میں ہے، فرمایا امرت بہذا، مجھے اس حلقے میں بیٹھنے کا اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا ہے. تو ہم نے عرض کیا کہ مسجد بہت سے اعمال کے مجموعے کا نام ہے جن اعمال سے عبادات میں کمال پیدا ہوگا، جن اعمال سے عبادات میں کمال پیدا ہو. اس لیے کہا جاتا ہے کہ نماز مسجد کا وہ عمل ہے جو ان سارے اعمال کے کرتے ہوئے ہوگا، ان سارے اعمال کے
کرتے ہوئے ہو تو پھر نماز میں احتساب، اجر کی امید، وعدوں کا یقین، یہ تمام چیزیں نماز میں جب شامل ہوں گی جب ان اعمال کے کرتے ہوئے نماز ہو، جب ان اعمال کے کرتے ہوئے نماز ہو۔ ایک آدمی دکان سے اٹھ کر آتا ہے نماز کے لیے، اس کا ذہن دکان میں اتنا الجھا رہتا ہے کہ نماز پوری ہونے تک اس کو نماز کی طرح نماز کا خیال نہیں آتا۔ اس لیے میرے دوستوں عزیزوں، یہ ہماری محنت کا اصل مقصد یہ ہے کہ مسلمان مسجد کو وقت دے۔ مسجد میں رہنا بذات خود مقصود ہے، مسجد میں رہنا بذات خود مقصود ہے، مسجد کے ماحول میں رہنا بذات خود عبادت ہے، مسجد کے ماحول میں رہنا بذات خود عبادت ہے۔ دلوں سے غفلتوں کا اور گناہوں کے میل کے دور کرنے کا سب سے بہتر جگہ مسجد ہے۔ آپ جانتے نہیں کہ دھوبی آپ کے گھروں پر آتا ہے، سارے گھروں سے کپڑے جمع کر کے لے جاتا ہے، مخصوص طریقے سے مخصوص جگہ پر وہ کپڑوں کو صاف کرنے اور دھو کر دیتا ہے۔ کہیں آپ دیکھو گے کہ 10 دن میں کپڑے آ رہے ہیں، کہیں 3 دن میں کپڑے آ رہے ہیں۔ بعض کپڑے ایسے ہوتے ہیں جو جلدی صاف ہو جاتے ہیں، وہ تھوڑے وقت میں صاف کر کے دے دیتا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ جی تو بہت جلدی چاہیے، تو وہ ایسی بھی سروس ہے کہ صبح سے لے کے شام تک کم سے کم کپڑے کو صاف کر کے واپس کر دیں۔ دیکھو تو صحیح، ایک کپڑا جس کو انسان نے استعمال کیا، جب اس کا میل صبح سے شام تک کم سے کم دھوبی کے پاس وقت جاتا ہے، تو اسے اندازہ کر لو کہ جس بدن سے یہ کپڑا میلا ہوا ہے اس بدن میں گناہوں کے میل کا کہ کتنے اثرات ہوں گے، اس بدن میں گناہوں کے میل کے کتنے اثرات ہوں گے۔ اس میل کو نکالنے کے لیے اور دلوں کے اندر سے گناہوں کی ظلمتوں کو ہٹانے کے لیے مسجد کے ماحول میں رہنا کتنا ضروری ہوگا، مسجد کے ماحول میں رہنا کتنا ضروری ہوگا۔ میں آپ سب سے عرض کر رہا کہ جتنے امت پر فتنے اور عذاب کی شکلیں ہیں، ان کو ہٹوانے کے لیے خدا کی قسم اس سے بڑھ کر کوئی ذریعہ نہیں کہ تم مسجدوں کا اعمال سے آباد کر لو، یہ پکی بات ہے۔ ہماری طبیعتیں رواج سے متاثر بہت زیادہ ہیں۔ اس امت کے زمانے میں پڑھے لکھے سمجھدار لوگ بھی وہ رواج سے متاثر ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی ایک مخصوص طریقہ امت پر لاگو مت کرو، حالانکہ اس امت کی ذمہ داری احیاء سنت کی ہے، امت کی ذمہ داری احیاء سنت کی ذمہ داری ہے۔ اس کو بھی تو زندہ کرو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کا طریقہ تربیت کیا تھا، آپ کا طریقہ تعلیم کیا تھا، آپ کا طریقہ تعلیم کیا تھا۔ یہ ذہن بناؤ کہ اعمال مسجد سے ہی ہدایت ملے گی، یہ پکی بات ہے۔ اس پر کام کرنے والوں کو یقین ہو، اس پر یقین ہو کہ اعمال مسجد سے ہدایت ملے گی۔ اللہ نے قرآن میں اسی طرح کہا ہے، فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، کہ یہ ہوں گے ہدایت یافتہ جو مسجد کو آباد کرنے والے اعمال کریں، یہ ہوں گے ہدایت یافتہ۔ اس طرح ہمیں اس اپنے مجمع کو اس بنیاد پر بھی اٹھاؤ، سنو غور سے، کہ عام سے عام آدمی اپنے ہر مسئلے کے لیے مسیح کی طرف چل کر آئے۔ ہم سمجھتے تھے اس زمانے میں مسلمان کی پریشانیوں کا اور اس کی ذلت اور اس کی پریشانیوں کا اصل سبب یہ ہے کہ اس نے اپنے تمام مسائل کو
مسجد سے باہر کی شکلوں پر تقسیم کیا ہوا ہے. امت حالت پیش آ رہے ہیں نا, سارے مسائل مسجد سے باہر کی شکلوں پر تقسیم ہے. سارے مسائل مسجد سے باہر کی شکلوں پر تقسیم ہے. حضرت فرماتے تھے جب نماز سے یقین ہٹ جائے گا, جب نماز سے یقین ہٹ جائے گا تو اپنے مسئلے کو مسیح کی طرف لے کر آنا بالکل ختم ہو جائے گا. جب نماز مسجد کا ایک عمل ہے, نماز مسجد کا ایک عمل ہے اور مسیح کی طرف مسائل کو لے کر نہیں آ رہا تو پھر نماز کی طرف مسئلے کو لے کر کیسے آئے گا؟ اپنے مسئلے کو نماز سے کیسے حل کرائے گا جب نماز مسجد کا ایک عمل ہے. جو آدمی اپنے مسئلے کو لے کر اللہ کے گھر میں نہیں آ رہا وہ اس گھر کے ایک عمل سے مسائل گھر کا یقین کیسے کر لے گا؟ یہ سوچنے کی بات ہے. دور صحابہ میں یہ بات عام تھی کہ کوئی بات پیش آ جائے چلو مسجد. ہماری مسجد جماعت میں بھی یہ بات نہیں ہے. مسجد کسی پروگرام کی جگہ نہیں ہے, مسجد کسی پروگرام کی جگہ نہیں ہے, بلکہ مسجد ہر مسئلے کو حل کرانے کے لیے ہے. مسجد ہر مسئلے کو اللہ سے براہ راست حل کرانے کے لیے ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر عام صحابہ تک, آپ کے زمانے میں اور آپ کے بعد خلفاء راشدین کے زمانے میں یہ معمول عام رہا کہ جب بھی کوئی بات پیش آئی فوراً مسجد سے رجوع کیا گیا, فوراً مسجد کی طرف قدم اٹھایا گیا. آگ نکلی جو سارے مدینے کو جلا کر خاک کرتی, عمر رضی اللہ عنہ سیدھے مسجد میں چلے, سیدھے مسجد والے, مسجد کو وقت دینے والے ایسی استعداد رکھتے تھے کہ تیمیدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ساری آگ کو سمیٹ کر پہاڑ کی کوہ میں داخل ہو گئے, آگ کو سمیٹ کر لے گئے اور یہ کہتے ہوئے لے گئے عمر سے کہ چنگاری ہے, اس چنگاری کو پہاڑ میں داخل کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. وجہ یہ تھی کہ مسجد کو وقت دینے کی وجہ سے باہر کی شکلوں کا یقین نکلا ہوا تھا. جو مسجد کو وقت نہیں دیتے ان پر باہر کی چیزوں کا اور شکلوں کا ایسا یقین ان پر غالب آ جاتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ مسجد بھی دکان کے بغیر نہ چلے گی. سوچنے کی بات ہے, میں حضرت کی باتیں نقل کر رہا. وہ سمجھتے ہیں کہ مسجد بھی دکان کے بغیر نہ چلے گی. کہاں تو یوں سوچتا کہ بادل لانے ہو تو مسجد سے اور بادل ہٹانے ہو تو مسجد سے. صحابہ کا معمول تھا, صحابہ کرام کا معمول تھا کہ اگر بارش نہیں ہو رہی تو چلو مسجد, اور اگر سیلاب آ گیا تو چلو مسجد, وہاں جا کے بند کرا دیں گے, وہاں جا کر بند کرا دیں گے. کہاں تو یہ مزاج تھا, کہاں اب یہ مزاج ہے کہ مسجد ہی بیچاری فقیر ہو گئی کہ بھئی مسجد کیسے چلے گی, کہ مسجد بناؤ تو اس کے نیچے دکانیں نکال دو تاکہ دکان کی آمدنی سے مسجد کی ضروریات پوری ہوں. دکان کی آمدنی سے مسجد کی ضروریات پوری ہوں. اللہ اکبر. مشرکین مکہ نے بیت اللہ کی تعمیر میں بیت اللہ کو چھوٹا بنایا. ابراہیم علیہ السلام کی زمانے کی تعمیر کا بڑا حصہ بیت اللہ سے الگ کر دیا, صرف اس لیے کہ حلال پیسہ کم ہے, حرام کا پیسہ بہت ہے, اللہ کے گھر میں حلال پیسہ لگنا چاہیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مشرکین کی ہی تعمیر پر آگے تعمیر باقی رکھی. آپ نے ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کو بیت اللہ میں شامل نہیں کیا, یہ کہہ کر کہ حضرت عائشہ سے کہ دیکھو یہ تمہاری قوم کہیں یوں نہ کہے کہ ہمارا بنایا ہوا بدل دیا. فرمایا کہ میں
اس قوم کی رعایت میں بیت اللہ کو اسی حال پہ باقی رکھوں گا. لیکن مشرکین مکہ نے چھوٹا اس لیے بنایا کہ حلال کا پیسہ کم تھا، حرام کا پیسہ زیادہ تھا کہ نہیں، اللہ کے گھر میں حرام پیسہ نہیں لگنا ہے. عجیب بات ہے. ایک مشرک کو بھی اس بات کا یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی حفاظت خود کریں گے، اللہ کے گھر کی حفاظت خود کریں گے. ابرہہ کے لشکر کے ہلاک ہونے کا ایک مشرک کو بھی یقین تھا، اللہ اپنے گھر کی حفاظت خود کریں گے، اللہ اپنے گھر کی حفاظت خود کریں گے. میں عرض کر رہا تھا کہ دور صحابہ میں یہ مزاج عام تھا کہ کوئی بات پیش آ جائے تو چلو مسجد، مقروض ہے مسجد آ جائے، بیمار ہے مسجد آ جائے. کتنے قصے صحابہ کے ہیں کہ قرض کی شکایت دے کر مسجد میں آئے، آپ نے فرمایا اے ابو ماما ایسی دعا نہ سکھلامی تمہیں کہ اگر تم پر یمن کے پہاڑ کے برابر بھی قرضہ ہو تو آسانی سے ادا ہو جائے. اس لیے میرے دوستو عزیزوں، اصل میں بات یہ ہے کہ مسجدوں کو ان تمام اعمال سے، ہم تو علماء سے کہتے ہیں سال والے سے خاص طور پر، کہ تم اپنی مسجدوں کو مدرسہ بناؤ، مسجدوں کو مدرسہ بناؤ، مسجدوں کو مدرسہ بناؤ، تاکہ مسجد کے ذریعے سے محلے کے عام سے عام آدمی تک دین پہنچے. ایک عام سے عام آدمی مسجد کے ماحول میں آوے تو اس کو فرائض سے متعلق مسائل معلوم ہوں، عقائد سے متعلق علم حاصل ہو. مسجد کے ماحول سے، مسجد کی سطح سے ایمان اور عبادات کا سکھلانا یہ امت سے جہالت کو ختم کرے گا. عام امت تک دین علم جب پہنچے گا، جب علم مساجد کی سطح پر آئے، جب علم مساجد کی سطح پر آئے. مدارس یہ علماء کے بننے کی جگہ ہے اور مساجد علماء کے استعمال ہونے کی جگہ ہے. مدارس علماء کے بننے کی جگہ ہے اور مساجد استعمال ہونے کی جگہ ہے. اگر علماء مساجد کی سطح سے امت کو علم اور عبادات اور عقائد کا علم نہیں سکھلائیں گے تو عام امت جہالت کا شکار ہوگی. اس لیے کہ نبوت کے تعلیم کے طریقے میں یہ نہیں ہے کہ خود سیکھ لو اور کتاب سے سیکھ لو، بلکہ نبوت کے طریقے تعلیم میں یہ ہے کہ ہمارے پاس آ کر سیکھو، دور نبوت میں نبی خود معلم ہے، اس زمانے میں آلات پر لکھا ہوا ہوتا ہے معلم، کیا آپ کو مشین سکھلائے گی؟ نہیں، تعلیم مشینوں کا کام نہیں ہے. اس زمانے میں تو تعلیم مشینوں کا کام ہو گیا، اس زمانے میں تعلیم کتابوں کا کام نہیں تھا. اس زمانے میں تعلیم کتابوں کے کام میں نہیں تھا. اس زمانے میں تو آلات معلم بن گئے، اس زمانے میں کتابی معلم نہیں تھی، بلکہ معلم خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ تھے. یہ علماء کی صحبت میں، مسجد کے ماحول میں فرشتوں کے پروں میں رہ کر علم حاصل کیا جاتا تھا.